چین کا کہنا ہے کہ اس نے جمعہ کو بحر مشرقی چین میں امریکی اور جاپانی جہازوں کی پروازوں کی نگرانی کے لیے لڑاکا طیارے بھیجے تھے۔ یاد رہے کہ چین نے چند روز قبل ہی اس متنازع علاقے میں نئی دفاعی حد بندیاں کی تھی، جنہیں امریکہ اور جاپان دونوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ان حد بندیوں میں چند ایسے علاقے ہیں جن پر چین، جاپان، تائیوان اور جنوبی کوریا ملکیت کے دعوے کرتے ہیں۔ نئی حد بندیوں کا اعلان کرتے ہوئے چین نے کہا تھا کہ اس علاقے پر سے گزرنے والے جہازوں کو اپنے فلائٹ پلان کی پیشگی اطلاع دینی ہوگی اور اپنی شناخت کروانی ہوگی، ورنہ ان کے خلاف ہنگامی دفاعی اقدامات کیے جائیں گے۔ جب سے چین نے اس فضائی دفاعی حدود کا اعلان کیا ہے، تب سے ہم پہلے کی طرح اس پورے علاقے میں نگرانی کی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ امریکہ، جاپان اور جنوبی کوریا کا کہنا ہے کہ وہ ان حد بندیوں کو قبول نہیں کرتے اور ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے اس علاقے میں جنگی جہازوں کی پروازیں کی ہیں۔ جاپانی حکومت کے ترجمان نے کہا ہے کہ ان کے طیارے نے بحر مشرقی چین کے حدود میں نگرانی کرنے کی غرض سے پرواز کی۔ جنوبی کوریا کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ اس کے طیاروں نے بھی اس علاقے میں پروازیں کی ہیں۔ ان نئی دفاعی حد بندیوں کی امریکہ نے شدید تنقید کی تھی اور امریکی وزارت خارجہ نے کہا تھا کہ یہ علاقائی توازن کو خراب کرنے کی ایک طرفہ کوشش ہے اور اس سے خطے میں کشیدگی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ آج پہلی مرتبہ مصر میں ان اسیر خواتین کے ساتھ اظہار یکجہتی کا دن منایا جا رہا ہے جنہیں عبوری حکومت کی عدالت نے ٹریفک میں خلل ڈالنے پر 11 سال قید کی سزا دی ہے۔ ان خواتین کے ساتھ ساتھ نوعمر بچیاں بھی جیل میں بند کی گئی ہیں، تاہم ان بچیوں کو ان کی ماؤں کے ساتھ نہیں بلکہ الگ رکھا جائے گا۔ اخوان المسلمون اور اس کی اتحادی جماعتوں نے ان خواتین کی قید کے خلاف ہفتے کی صبح 7 بجے کے نام سے احتجاجی کی کال دی ہے۔ اس سے پہلے جمعہ کے روز مصر میں عبوری حکومت کے 100 دنوں کے دوران اس کے ہاتھوں کی گئی گرفتاریوں اور سیاسی کارکنوں کی ہلاکتوں کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ احتجاج کرنے پر کم از کم 180 مزید سیاسی کارکن گرفتار کر لیے گئے۔ اسی موقع پر سیکیورٹی فورسز اور مظاہرین کے درمیان تصادم میں ایک پولیس تھانہ نظر آتش کر دیا گیا۔ پاکستان میں دفتر خارجہ کے ترجمان نے امریکہ اور افغانستان کے درمیان سیکیورٹی کے دو طرفہ معاہدے کے بارے میں کہا ہے کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ یہ وہ معاہدہ افغانستان کے کام آئے گا، لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس معاہدے کی تنسیخ میں پاکستان یا کسی تیسرے ملک کے لیے کوئی مسائل یا مضمرات نہ ہو۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستان کی خواہش ہے کہ 2014 میں افغانستان میں کوئی سیاسی خلا پیدا نہ ہو اور افغان دھڑے مل کر اپنے ملک کے مستقبل کا تعین کریں۔ اعزاز چودھری نے ذرائع سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سنیچر کے روز متوقع میاں نواز شریف کے ایک روزہ دورے افغانستان کے موقع پر مشیر خارجہ طارق فاطمی بھی ان کے ہمراہ ہوں گے۔ دورے کے ایجنڈے میں دو طرفہ علاقائی اور عالمی امور کے ساتھ ساتھ افغانستان میں جاری مفاہمتی عمل پر بھی بات چیت کی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیراعظم افغان امن کونسل کے وفد سے بھی ملاقات کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتے کہ آیا وزیراعظم افغان صدر کے ساتھ گزشتہ دنوں امریکی فورسز کی جانب سے پکڑے جانے والے پاکستانی طالبان لطیف اللہ محسود اور افغانستان میں موجود دیگر پاکستانی طالبان کے بارے میں بات کریں گے۔ وزیراعظم کے دورے افغانستان سے کسی بڑی پیش رفت کی توقع نہ کی جا رہی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ معاملہ زیر بحث آئے گا یا نہیں، تاہم ہمارا موقف ہے کہ جس طرح پاکستان اپنی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دینا چاہتا، اسی طرح ہماری توقع ہے کہ افغانستان میں پاکستان کے خلاف دہشت گردوں کو کوئی پناہ نہیں ملنی چاہیے اور نہ ہی کوئی افغانستان کی سرزمین استعمال کر کے پاکستان کے خلاف کارروائی کر سکے۔ لیبیا میں اقوام متحدہ کے امن مشن کی سیکیورٹی کے لیے غیر ملکی سیکیورٹی عملے کو طرابلس بھجوانے کی تجویز پر ملک کے سیاسی اور ابلاغی حلقوں میں ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے۔ لیبیا کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ یو این امن مشن کو اپنی سیکیورٹی کے لیے عالمی امن دستے منگوانے کا حق حاصل ہے، کیونکہ لیبیا اور سلامتی کونسل کے درمیان طے پائے معاہدے میں یہ بات بھی شامل ہے۔ تاہم سیکیورٹی اہلکاروں کو اپنی حدود سے تجاوز کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق اگرچہ تاحال سلامتی کونسل نے طرابلس میں اپنے ہائی کمیشن کی سیکیورٹی کے لیے بیرون ملک سے حفاظتی عملہ روانہ نہیں کیا ہے اور سیکیورٹی کے تمام فرائض لیبی پولیس ہی ادا کر رہی ہیں، تاہم اس سلسلے میں سلامتی کونسل میں ابتدائی تجویز ہی سامنے آئی ہے۔ حتمی فیصلہ سیکریٹری جنرل بان کی مون کریں گے کہ لیبیا میں غیر ملکی امن دستوں کی تعیناتی کی ضرورت ہے یا نہیں۔
عبوری صدر عدلی منصور کی طرف سے قائم کردہ 50 رکنی دستور ساز کمیٹی کے ارکان ہفتے کے روز مجوزہ مسودہ آئین پر اپنے ووٹ کے ذریعے حتمی رائے دیں گے۔ مصر کے سرکاری میڈیا کے ذریعے سامنے آنے والے مندرجات کے مطابق نیا مسودہ آئین میں فوج کو کافی زیادہ اختیارات دیے گئے ہیں۔ انسانی حقوق سے متعلق ماہرین عبوری حکومت کے آئین کے راستے فوج کو زیادہ مضبوط کرنے کی اس کوشش کو ریاست کے اندر ریاست کے تصور کو فروغ دینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ذرائع نے اپنی ایک تازہ اشاعت میں بتایا ہے کہ وزیر دفاع کا تقرر مسلح افواج کی سپریم کونسل کی پسند کے مطابق کیے جانے کی تجویز ہے۔ نیز نئے دستور کی منظوری سے مسلح افواج کی سپریم کونسل کی مدت کا آغاز ہوگا اور اس کی مدت 8 سال ہوگی۔ نئے دستور میں مذہبی اور دینی بنیادوں پر قائم جماعتوں پر پابندی لگانے کی تجویز ہے، جس کا صاف مطلب ہے کہ نور پارٹی پر پابندی کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ اسی صورت میں نور پارٹی اخوان المسلمون کے بعد دوسری جماعت ہوگی۔ عراق میں ایک ہی دن میں 50 سے زائد ہلاکتیں ہوئی ہیں، جبکہ زیادہ تر ہلاکتیں بغداد کے گرد و پیش اور ملک کے سنی علاقوں میں ہوئی ہیں۔ جن علاقوں میں پرتشدد کارروائیوں کا سلسلہ تیز رہا ان میں سنی علاقے دیالہ، نینوا اور صوبے صلاح الدین بطور خاص شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کرکوک شہر میں بھی پرتشدد واقعات رونما ہوئے ہیں۔ جمعہ کے روز سب سے پہلے 18 افراد کی لاشیں ملنے سے خونی وارداتوں کا آغاز ہوا۔ یہ لاشیں بغداد سے کچھ ہی فاصلے پر شمال کی جانب سے ملی۔ قتل کے بعد پھینک دی گئی ان لاشوں میں 2 قبائلی سرداروں، ایک فوجی میجر، 4 پولیس اہلکاروں سمیت عام لوگوں کی لاشیں تھیں۔ تمام لاشوں کو سنی قصبے تارمیہ کے کھیتوں میں دبایا گیا تھا۔ صدر ایران حسن روحانی نے کہا ہے کہ ایران نے امریکہ اور 5 دیگر مغربی طاقتوں کے ساتھ ایک تاریخ ساز نیوکلیئر معاہدہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں پہلی بار گزشتہ 10 سال میں اسے تہدیدات سے جزوی راحت حاصل ہوئی ہے اور نیوکلیئر پروگرام پر سخت پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں۔ حالیہ تبدیلیوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس معاہدے کی وجہ سے ایک عظیم موقع حاصل ہو رہا ہے کہ ایران اور متحدہ عرب امارات کے درمیان سیاسی اور معاشی تعلقات میں مزید توسیع ہو سکے۔ ایران کو امید ہے کہ ابوظہبی اس موقع سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھائے گا۔ واضح ہے کہ حسن روحانی نے ایران کا دورہ کرنے والے متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زاید سے بات چیت کے دوران ان خیالات کا اظہار کیا ہے۔ علاوہ ازیں وزیر خارجہ امارات نے کہا کہ ان کی حکومت ایک مشترکہ معاشی کمیشن قائم کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ ہر شعبے میں، خاص طور پر ایران کے خانگی شعبے کی سرگرمیوں میں باہمی تعلقات میں توسیع کی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ نیوکلیئر معاہدہ جنیوا میں طویل مذاکرات کے بعد طے پایا ہے اور اس سے پورے مشرق وسطیٰ میں تازہ خوشگوار ہوا چلنے کا احساس پیدا ہو گیا ہے۔ خبرنامے کے اختتام سے قبل اہم خبروں پر دوبارہ ایک نظر۔ عشرت جہاں انکاؤنٹر میں نریندر امین کی درخواست ضمانت پر سی بی آئی کو نوٹس۔ ہاوڑہ ہریدوار ایکسپریس کے 3 ڈبے پٹری سے اتر گئے۔ پٹری کے اترنے سے ریلوں کی آمد و رفت میں پڑا خلل۔ ہماچل پردیش کے وزیر اعلیٰ ویرا بھدرا سنگھ نے کی صدر کانگریس سونیا گاندھی سے ملاقات۔ عراق پھر ایک بار لہو لہان، ایک ہی دن میں 50 افراد نے ہاری زندگی کی بازی۔ اور لیبیا میں یو این امن مشن کے غیر ملکی سیکیورٹی عملے پر ایک نیا تنازع۔ روبی چینل کے عالمی خبرنامے میں فی الحال بس اتنا ہی۔ ہم پھر حاضر ہوں گے کچھ نئی خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے سید انوار اللہ غوری کو اور روبی چینل کی سائٹ ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔